السلام علیکم. جب ہم پبلک ریلیشنز کو سمجھ رہے تھے کہ پبلک ریلیشنز کیا ہے سب سے پہلی ویڈیو میں، تو تب وہاں ایک ٹرم بار بار آپ کے سامنے آ رہی تھی، پبلکس. آج ہم وہی ٹرم سیکھیں گے کہ پبلکس ہے کیا، کیونکہ اس کے اوپر ایک سیپریٹ کوسچن آتا ہے، ڈیفائن دا ٹرم پبلکس. اور اس کا یہ بھی بن سکتا ہے سوال کہ ہائی لائٹ امپورٹنس آف پبلکس. اس کے اوپر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ایکسپلین دا ٹائپس آف پبلکس، پبلکس کی ٹائپس بھی ایکسپلین. تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرم ہے کیا. ایسے لوگ جو کسی ادارے کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ اس ادارے کی پبلکس کہلاتے ہیں. اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس ادارے کی پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی سروسز سے فائدہ لیتے ہیں اور بھی دوسرے قسم کے بینیفٹس اس سے لیتے ہیں، اور اس کی پالیسیز اور پروگرام سے افیکٹ ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے ان کے اوپر. پبلکس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو ویسے تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے، مگر کسی کامن انٹرسٹ کی وجہ سے ان کا ایک لنک بن جاتا ہے. آپ کو مثال دوں، یہاں پر دو باتیں جو میں نے کی ہیں نا کہ ایک تو اثر پڑتا ہے، ان دونوں کے اوپر ہے، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اور دوسرا لنک بنتا ہے آپس میں ان کا. مثال کے طور پہ آپ بھی لکس کا صابن استعمال کرتے ہیں، لکس کمپنی، اور دوسرا بھی ایک شخص ہے وہ بھی لکس کا صابن استعمال کرتا ہے. تو ویسے تو آپ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مگر چونکہ آپ دونوں کا تعلق، آپ دونوں ایک ہی کمپنی کے صارف ہیں، آپ دونوں کا ایک ہی کمپنی کے صارف ہیں، اسی کے پبلکس ہیں، تو اس لیے آپ دونوں کا ایک لنک سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کہ جو لکس کمپنی ہے، پہلے اگر اس کا صابن 30 روپے کا تھا، انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی، نہیں جناب اب ہم 40 اور 45 روپے کا اپنا صابن بیچیں گے. تو ان کی اس پرائس کی چینج کی وجہ سے آپ کے اوپر یعنی صارف کے اوپر اثر پڑے گا. تو اسی لیے آپ بھی منسلک ہیں اس ادارے کے ساتھ، آپ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اس لیے آپ اس سے منسلک ہیں. تو جو پبلکس ہوتی ہے نا کسی بھی آرگنائزیشن کی، اس کی سکسس اور فیلئر ڈپینڈ کرتی ہے لارجلی اس کی پبلکس کے اوپر. اب ہم آتے ہیں اس کی ٹائپس کے اوپر. پبلکس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہے انٹرنل پبلکس اور دوسری ہے ایکسٹرنل پبلکس. سب سے پہلے انٹرنل پبلکس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنل پبلکس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں. اس ادارے کے امپلائیز، اس ادارے کی مینجمنٹ، اس ادارے کے شیئر ہولڈرز اور ڈسٹریبیوٹرز، یہ لوگ اس کے انٹرنل پبلکس کہلاتے ہیں. جو بھی پالیسیز، اندر کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں. PR ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے ایشوز، پرابلمز، اور آگے کیا اسٹریٹجیز ہوں گی وہ ان لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں. تو یہ ہے انٹرنل پبلکس. یہ تو ڈائریکٹلی لنک ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ، تو ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا جو بھی ان کی پالیسیز ہوں گی، کیونکہ یہ بھی تو اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں نا. اگر یہ کمپنی کو اپنی سروسز دے رہے ہیں، اگر ایک امپلائی اپنی سروس دے رہا ہے کمپنی کو، تو اس کے بدلے میں اس سے کچھ لے بھی تو رہا ہے نا. تو کمپنی کی جو بھی پالیسیز ہوں گی اس کا ان کے اوپر اثر پڑے گا. کی سیکنڈ ٹائپ ہے ایکسٹرنل پبلکس. ایکسٹرنل پبلکس میں آؤٹ سائڈرز آتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کمپنی کے اندر کے نہیں ہوتے، باہر کے ہوتے ہیں. ان میں لوکل کمیونٹی، پوٹینشیل امپلائیز، سپلائرز، کنزیومرز اینڈ ماس میڈیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرنل پبلکس میں آتے ہیں. ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے لوکل کمیونٹی. لوکل کمیونٹی کیا ہے؟ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو آپ کی کمپنی کے سراؤنڈنگ ایریا میں موجود ہیں. جہاں پر آپ نے کمپنی کھولی ہوئی ہے نا، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ لوکل کمیونٹی کہلاتی ہے. یہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز سے؟ آپ کی کمپنی کے اندر مشینیں اگر چلتی ہیں، اس کی نوائز، ان مشینوں کا دھواں نکلتا ہے، اس کا پولوشن، وہاں جو ٹریفک بڑھے گی، آپ کے امپلائیز آئیں گے جائیں گے، اس سے ٹریفک کی روانی ہوگی، ہجوم لگے گا، وہ اس سے پریشانی. تو لوکل کمیونٹی کے اوپر اثرات پڑتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو اور ہاں، لوکل کمیونٹی آپ کا انیشل ٹارگٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ بنائی ہے آپ وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو سیل کرنا اپنی لوکل کمیونٹی سے ہی. تو یہ ہے آپ کی ایکسٹرنل پبلکس کی پہلی ٹائپ. دوسری ہے پوٹینشیل امپلائیز. اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ یہ وہ امپلائیز ہیں جو اس وقت تو آپ کے
ہیں نہیں, مگر ان فیوچر وہ آپ کے امپلائی بن سکتے ہیں, پوٹینشیل امپلائیز. یہ پی آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی لسٹ میں ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ ان کیس کی کوئی ویکینسی بنتی ہے تو وہ فوراً ٹھگ سے دوسرے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنس میں کبھی بھی جگہ خالی نہیں رہتی, وہاں ایک جاتا ہے تو دوسرا فوراً سے آ جاتا ہے, کیونکہ ان پی آر ڈپارٹمنٹ ان کا بہت فعال ہوتا ہے. انہوں نے فوراً ایسے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی لسٹ میں جو وہاں ان کو فل کر دے گئی اس ویکینسی کو. تو یہ پوٹینشیل امپلائیز بھی ہیں. یہ ہیں ایکسٹرنل پبلکس کا دوسرا. اچھا, تیسری ہیں سپلائرز. میں اگر کوئی کمپنی کھولی ہوئی ہے میں نے, اور میں کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہوں, تو میرا جو را مٹیریل ہے وہ مجھے میرا سپلائر دیتا ہوگا. مثال ہے کہ میں لیدر کے بیگز بناتی ہوں, اگر لیدر کے بیگز بنانے کے لیے جو لیدر ہے وہ فرض کریں میرا سپلائر مجھے دے رہا ہے نا, تو وہ سپلائر میرا ایکسٹرنل پبلکس میں آتا ہے. میرا پی آر ڈپارٹمنٹ اس سے رابطے میں رہے گا. اس کی ٹائملی سپلائز اور کوالٹی میٹر کرتی ہے میرے لیے, کیونکہ میری پروڈکٹ جو بھی میرا اینڈ رزلٹ ہوگا, اگر میرا لیدر ہی اچھی کوالٹی کا نہ ہو تو میرا بیگ کیسے اچھا بنے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کیسے میری وہ پروڈکٹ زیادہ چلے گی. تو یہ بھی سپلائر بھی میرا ایکسٹرنل پبلک میں آتا ہے. اس کے بعد ہے کنزیومرز. یہ ڈائریکٹ ہے, وہ لوگ ہیں, یہ کروشل پارٹ ہے آپ کا. یہ وہ لوگ ہیں جو کمپنی کو ڈائریکٹ فائدہ دیتے ہیں. کنزیومرز, صارف لوگ, ٹھیک ہے, صارفین. ماس میڈیا جس میں ٹی وی, ریڈیو, پریس بھی آتا ہے, یہ وہ ہیں جو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ اور آپ کی پبلسٹی میں ہیلپ فل ہوتے ہیں, اسی لیے یہ بھی آپ کی ایکسٹرنل پبلکس میں آتے ہیں. جلدی سے اس کی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں. پبلک بہت اہمیت کی حامل ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کا سکسیس اور فیلئر لارجلی ڈپینڈز آن اٹس پبلکس. یہ اس کا پازیٹیو امیج بلڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں, یہ اس آرگنائزیشن کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس گین کرنے میں مدد کرتے ہیں, اس کی فنکشننگ اور گروتھ میں, اس کی اسموتھ فنکشننگ اور گروتھ میں بھی ہیلپ فل ہوتے ہیں. پبلک ریلیشن صرف پی آر ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, بلکہ اس ادارے کے تمام امپلائیز کی رسپانسبلٹی ہے. مثال کے طور پہ میں جس ادارے میں کام کرتی ہوں ان کا ایک اپنا پی آر ڈپارٹمنٹ موجود ہے, لیکن میں اگر کہیں جاؤں اور اپنے ادارے کو لے کے کوئی نیگیٹو پرسیپشن لوگوں میں ہے اور میں سن لوں, تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ڈیفینڈ کروں اپنے ادارے کو. یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ بھی میرا بھی فرض ہے کہ میں اپنے ادارے کو, جو لوگوں کے اندر نیگیٹو پرسیپشن ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں. میڈیا بھی پبلکس کا آپ کو پتہ ہے کہ پبلکس کی ٹائپ میں سے ایک ہے. میڈیا بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایڈورٹائزمنٹ میں اور آپ کی پبلسٹی میں مدد کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ پازیٹیو ریلیشنز مینٹین کریں ایکسٹرنل پبلکس کے ساتھ, تو آپ کی گڈ ول اور پبلک سپورٹ انشور ہو جاتی ہے. پبلکس آپ کو ویلیوبل فیڈ بیک دیتے ہیں جس سے آپ کو مدد ملتی ہے اپنے ادارے کے لیے پالیسیز اور ڈیسیشنز کو ایڈجسٹ کرنے میں اکارڈنگ ٹو دا پبلک نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز. اس کے علاوہ یہ کہ امپلائیز اور مینجمنٹ کے درمیان اگر میوچل ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو پھر پرفارمنس اور اچھے سے چلتی رہے گی ادارے کی. یہ بھی پی آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ باقی امپلائیز کو بھی, ادارے کے جو باقی امپلائیز ہیں ان کو بھی کانفیڈنس ملے. یہ بھی پی آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے. کیپنگ انٹرنل پبلکس انفارمڈ اباؤٹ آرگنائزیشنل میٹرز اسٹرینتھنز کانفیڈنس. تو یہ والا پوائنٹ ہم نے ایکسپلین کر لیا ہے. یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوا. اس کے کوسچنز جو ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے. کوئی کوسچن, کوئی کوئری ہو, یو مے آسک اینی ٹائم.